جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دنیاوی طور پہ ایک لڑکا لڑکی کو آپس میں محبت ہوتی ہے، جبکہ یہ عشق فضولیات ہے. ایگزیکٹلی عشق حقیقی کی اگر ہم برعکس بات کریں، عشق فضولیات. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. تو وہ لڑکا رات بھر جاگتا ہے، فون پہ بات کرتا ہے اس خاتون سے، اور اسے پتا ہوتا ہے کہ صبح 7 بجے پھر یہ یہاں سے گزر کے اسکول جائے گی، کالج جائے گی، اپنے کام پر جائے گی، تو میں بس ایک جھلک دیکھ لوں اس کی. تو یہ عشق فضولیات میں جب یہ حالت انسان کی ہو جاتی ہے کہ بھوک پیاس نیندیں اڑ جاتی ہیں، سکون دنیاوی ختم ہو جاتا ہے، اور عشق کے سکون میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اپنے یار کے دیے ہوئے پھول جو سوکھ گئے ہوں اسے بھی اسے بھی رکھ کر دیکھ کر سکون محسوس کرتا ہے. یہ عشق فضولیات ہے. مگر اس عشق فضولیات کے اندر دل لگا ہوا ہوتا ہے. اور نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک دل دیا ہے، ایک خون کا لوتھڑا دل دیا ہے، اور وہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ لگا سکتا ہے. اور ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد کہہ دیجئے، جب تک آپ جان مال آل اولاد سے زیادہ عزیز نہیں ہوں گے، جب تک یہ یعنی امتی ہم جی ایمان والے نہیں ہو سکتے، اور جب تک ایمان والے نہیں ہوں گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے. یعنی یہ ان کو کہہ دو کہ جب تک یہ ایمان والے نہیں ہوں گے یہ جنت میں نہیں جائیں گے. اب ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگا دی ہے وہ ہے عشق محمدی، عشق حقیقی. بے شک. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ جب تک میں یعنی میں پروردگار، تمہیں بنانے والا، خالق کائنات، تمہیں جان مال آل اولاد سے زیادہ عزیز نہیں ہوں گا، تم جب تک ایمان والے نہیں ہوگے جب تک جنت میں داخل نہیں کروں گا. فرما رہے ہیں اے محمد کہہ دیجئے جب تک آپ یعنی آقا جی صلی اللہ کیا علیہ بات ہے، وسلم سبحان اللہ. جان مال آل اولاد سے زیادہ عزیز نہیں ہوں گے. بے شک. آج ہمیں کیا عزیز ہے؟ تو یہ سکون جنت کا ایک چھوٹا سا ٹریلر ہوتا ہے، دلی سکون. اب کوئی اپنی بیوی یا شوہر کے پاؤں میں جنت ڈھونڈتا ہے، کوئی اولاد میں. اگر ماں کے پاؤں تلے بھی جنت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، تو پھر اللہ ایک جگہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں اپنی بنانے والے ان بندوں کو ان کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو بالکل اس بے کا شک. مطلب ہے کہ جو محبت ماں سے ہے کم سے کم یعنی جو ایک رول ہے، جو ایس او پیز اللہ نے بنا دی، اس کے مطابق 70 گنا زیادہ تو آپ نے اللہ سے بھی محبت کرنی ہے. کیا بات ہے. اور اگر آپ محبت کرنے پہ آئے ہیں تو پھر آپ بھلے 1000 گنا زیادہ کریں. تو کیا ہم آج اپنے والدین، بہن بھائی، اولاد، بیوی بچے، شوہر، کاروبار، نیند، کھانا، سکون دنیاوی، اپنے عیاشیاں، عیش و آرام، انجوائمنٹ کو جتنا وقت دیتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں، کیا اللہ جی سے وہ محبت کرتے ہیں؟ کیا آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، وہ ذات مبارک کہ اللہ جی آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر لیں، آپ اللہ کی سنت نہیں ادا کر سکتے، بے شک. اچھا. اللہ کی نقل نہیں کر سکتے. بات مکمل نہیں ہوئی ہے ابھی. مگر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ثواب چاہیے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو جنت چاہیے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو سکون چاہیے. اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک درود شریف بھیجتے ہیں. بے شک. تمہیں چاہیے تم بھی درود پڑھو. بالکل. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کسی خاص وقت، یعنی ہر وقت یہ درودوں کا سلسلہ جاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ جہاں آرام فرمائے وہاں فرشتوں کی قطار جاری ہے.
70,000 فرشتے ایک لمحے میں سلام عرض کرتے ہیں، درود و سلام عرض کرتے ہیں اور جاتے ہیں. دوسرا گروپ آتا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور جس فرشتے کی باری ایک دفعہ آ چکی ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گی قیامت تک. کیا بات. اللہ جی بھی وہ کام کرم فرما رہے ہیں، ہمیں بھی حکم فرما رہے ہیں. تو سکون درود میں ڈھونڈیں. اگر درود شریف پڑھیں تو تصور کریں، کیونکہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ پہ کوئی درود و سلام پیش کرتا ہے تو میں اس کو خود سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، بشرطے کہ یہ میرا مفہوم ہے، میرے اپنے الفاظ ہیں، حدیث کا حصہ نہیں ہے، کہ آپ باوضو ہو کے مصلی بچھا کے قبلہ رخ ہو کے کچھ نیت کر کے 2 نوافل آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے پڑھ کے کچھ دعائیں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے پڑھ کے تصور تو کر کے بیٹھیں. اگر آپ کو کبھی نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی تو آپ سبز گنبد کو ذہن میں تصور میں لائیں اور درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور ایسا محسوس کریں کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، تو آپ دیکھیں آپ کو کتنا سکون ملتا ہے. بے شک. ہم روزہ کھولتے ہیں پکوڑے کھانے کے لیے، چاٹ کھانے کے لیے، ہاں. رنگ برنگی شربت پینے کے لیے. کیا یہ میرے نبی کی سنت ہے؟ جب تک ہم یہ سوچ کے روزہ نہیں کھولیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پانی، کبھی کسی بھی چیز، کبھی کھجور، یہ 3 اکثر روٹین تھی آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ افطاری تناول فرماتے کس طرح؟ کھجور کھائی، پانی پیا، جی. مغرب کی نماز پڑھنے گئے، کنٹینیو کیا مسجد میں قیام، عشاء کی نماز پڑھی اور پھر تراویح کے چند نوافل پڑھے، کبھی زیادہ کبھی کم، کیونکہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل مزاجی سے 20 رکعت قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ تراویح کبھی نہیں پڑھی. کہ آپ کو امت کی فکر تھی کہ اگر میں نے یہ مستقل پڑھ لی تو کہیں یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہو جائے اور میری امت مشقت میں پڑ جائے کہ 20 رکعت تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں رمضان میں. کیونکہ میرے نبی وہ عظیم نبی ہیں جنہوں نے 40 نمازیں معاف کروا کے 5 پہ لے آئے، سال کے روزے معاف کروا کے مہینے پہ لے آئے.